نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رکوع نمبر 3 اور آیت نمبر ہے 34۔ پہلے اس کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ الرجال مرد قوامون نگران ہے علی النساء عورتوں پر، علی پر نساء عورتوں پر، بما اس وجہ سے جو فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے بعضہم ان میں سے بعض کو علی بعض پر، وبما اور اس وجہ سے جو انفقوا انہوں نے خرچ کیا، من اموالہم اپنے اموال میں سے، فالصالحات بس نیک عورتیں، قانتات فرما بردار ہیں، حافظات حفاظت کرنے والی ہے، لغیب عدم موجودگی میں، بما اس وجہ سے جو حافظہ محفوظ رکھا اللہ تعالیٰ نے، واللاتی اور وہ عورتیں، تخافون تم ڈرتے ہو، نشوزہن ان کی سرکشی سے، فائذوہن تو سمجھاؤ ان کو، تو ایدو یعنی واضح و نصیحت کرو، ہننا ان عورتوں کو، واہجرو ہننا اور چھوڑ دو انہیں، اور حجرو یعنی چھوڑ دو، ہننا ان عورتوں کو، فی المضاجع بستروں پر، فی میں مضاجع بستر، وضربو ہننا اور مارو ان کو، اور ضربو سے ہے مارنا، ہننا ان کو، وضربو ہننا اور مارو ان کو، فإن چنانچہ اگر اطعنکم وہ اطاعت کرے تمہاری، فلا تو نہ تبغوا تم تلاش کرو، علیہن ان پر، سبیلا کوئی راستہ، انا بلا شبہ اللہ تعالیٰ کانا ہے، علیہن بہت بلند، کبیرہ بہت بڑا، وَإِنْ اور خف تم ڈرو، خف یعنی ڈرو تم شقاق مخالفت سے، بینہما درمیان دونوں کی، بین درمیان ہما دو ان دونوں کی، فبعثوا تو تم مقرر کر لو، حکماً ایک منصب، من اہلیہ اس کے شوہر یعنی شوہر کے رشتہ داروں میں سے، و حکماً اور ایک منصب، من اہلیہا اس بیوی کے رشتہ داروں میں سے۔ یہاں سے کیسے پتہ چلا کہ یہ شوہر کے رشتہ دار ہیں اور یہ بیوی کے رشتہ دار ہیں؟ کیسے پتہ چل رہا ہے؟ اہلی ہی جو ہے نا، اہلی ہی کی ضمیر مرد کی طرف جا رہی ہے، اور ہاں کی ضمیر جو عورت کی طرف جا رہی ہے، اس لیے اہلی ہی یعنی یہ ہو ہے، اصل میں ہو تھا اور یہ کسی وجہ سے حاضر ہی بن گیا، یعنی ہو کی ضمیر جو ہے مرد کے لیے، ہاں کی ضمیر عورت کے لیے، اہلی ہی اس شوہر کے رشتہ داروں میں سے، حکماً ایک منصب، من اہلیہا اس بیوی کے رشتہ داروں میں سے، ان اگر یریدا وہ دونوں ارادہ رکھیں گے، اصلاح کا، یوفقی موافقت پیدا کر دے گا اللہ تعالیٰ، بینہما درمیان ان کے، انا بلا شبہ اللہ تعالیٰ کانا ہے، علیماً سب کچھ جاننے والا، خبیرہ ہر چیز کی خبر رکھنے والا، وعبدو اور تم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، ولا اور نہ تشرکو تم شریک بناؤ، بھی ساتھ اس کے شیئن کسی چیز کو، وبالوالدین اور والدین کے ساتھ، اور بھی ساتھ والدین کے ساتھ، احساناً احسان، وبذی القربیٰ اور رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامیٰ اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین اور مسکینوں سے، والجار ذی القربیٰ اور رشتہ دار ہمسایوں سے، والجار جنوبی اور اجنبی ہمسایوں سے، والصاحب بالجنب اور پہلو کے ساتھی، وابن السبیل اور مسافر، وما اور وہ جن کے ملکت مالک ہو، ایمانکم دائیں ہاتھ تمہارے، انا بلا شبہ یا یقیناً اللہ تعالیٰ لا یحب نہیں محبت کرتا، من اس سے جو کانا ہو وہ مختالاً اکڑنے والا، فخورا فخر کرنے والا، الذین وہ لوگ جو یبخلون بخل کرتے ہیں، ویأمرون اور حکم دیتے ہیں، الناس لوگوں کو، بخل کا، ویکتمون وہ چھپاتے ہیں، ما جو کچھ آتاہم دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے، من فضلی اپنے فضل سے، وآتدنا اور تیار کر رکھا ہے ہم نے، اور آتدنا تیار کیا نہ ہم نے، اور وآتدنا اور تیار کر رکھا ہے ہم نے، للکافرین کافروں کے لیے، لامز لی ہے کے لیے، کافرین کافروں کے لیے، عذاباً عذاب، مہینہ ذلیل کرنے والا،
والذین اور وہ لوگ جو ينفقون خرچ کرتے ہیں اموالہم مال اپنے، اموال مال کی جمع، ہم اپنے، اموالہم مال اپنے، ریا دکھانے کے لیے، ریاکاری سے ہے ریا، الناس لوگوں کو، ولا اور نہیں یؤمنون وہ ایمان رکھتے باللہ اللہ تعالیٰ پر، ولا اور نہ بالیوم دن پر، الآخرہ آخرت کے، ومن اور وہ جو یکن ہو شیطان لہو اس کا قرینہ دوست، فساء تو بہت ہی برا ہے قرینہ دوست، وماذا اور کیا علیہم بگڑ جاتا ان کا، لہو اگر آمنو وہ ایمان لاتے باللہ اللہ تعالیٰ پر، ویوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وانفقوا اور وہ خرچ کرتے مما اس میں سے جو رزقہم رزق دیا ہے انہیں اللہ تعالیٰ نے، وکانا اور ہے ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ بہم ان کے ساتھ علیماً خوب جاننے والا انہیں، انا بلا شبہ اللہ تعالیٰ لا یظلم نہیں ظلم کرتا مثقال برابر ذرے کے، وَإِنْ اور اگر تکو ہو گئی حسنہ ایک نیکی یضاعفھا وہ دگنا کر دے گا اس کو، یا وہ کے معنی ضعیف یعنی دگنا کرے گا، ہاں اس نیکی کو، حسنہ جو ہے مونس ہے نا اس لیے آگے اس کے لیے مونس کی ضمیر آئے گی، یضاعفھا وہ دگنا کر دے گا اس کو، ویؤتی اور وہ عطا کرے فرمائے گا من لدنہ اپنے پاس سے اجرا اجر عظیما بہت بڑا، فکیف تو کیا حال ہوگا اذا جب جئنا لائیں گے ہم من کل امت ہر امت میں سے بشہید ایک گواہ، وجئنا اور لائیں گے ہم بکا آپ کو علی ہؤلاء اوپر ان کے شہیدہ گواہ، یومئذ جس دن یودو تمنا کریں گے الذین وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا، وعصوا اور نافرمانی کی انہوں نے، الرسول رسول کی، لو کاش تسوا برابر کر دی جائے بہم ان پر الارض زمین، ولا اور نہ یکتمون چھپا سکیں گے اللہ تعالیٰ سے حدیثہ کوئی بات۔ ان کے روٹ ورڈ دیکھ لیتے ہیں، الرجال جو ہے کس کا واحد ہے، یہ راجل کی جمع ہے، الرجال یعنی مرد، قوامون قاف واو میم، فضل فا ضاد لام فضل، انفقوا نون فاقہ، فالصالحات قانتات قاف نون تا، اور قنوت بھی ادھر سے ہی ہے، فرما بردار یعنی قنوت پڑھتے ہیں نا ہم لوگ، حافظات ہاں، اور حفظ کرنا بھی ادھر سے ہی ہے، حفظ کرتے نا حافظ، قرآن کی حفاظت کے لیے حفظ ہوتا ہے نا، للغیب غین جابا نشوزہن نون شین زا فائدوہن واو آئندہ، واز و نصیحت کے معنوں میں آتا ہے نا، واز کرنا، نصیحت کرنا، سمجھانا، واہجروہن حاجرا، فی المضاجع ضا جیم عین میم نہیں آئے گا، واضربوہن ضاد را با، سبیلا سین با لام، علین عین لام واو، کبیرہ کبر سے، شقاق شین کاف کا، فبعثوا با عین سا، فبعثوا کا، تشرکو شین را کاف، والجار جنوبی جیم واو را سے جار، اور جین نون با جنب یعنی اجنب، ہاں جنب کا مطلب جین نون با، اور جار جین واو را،
خا یا لام، فخورا فاخرا، یبخلون و یکتمون کاف تعمیم، مہینہ ہا واو نون، ينفقون نون فا قاف، مثقال سا قاف لام، مثقال سا قاف لام، یضاعفها ضاعفا، شہیدہ شین ہا دال، تسوا سین واو یا سوی سے، حدیثہ ہا دال سا۔ رکوع نمبر 3 کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 34 ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض بما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن أطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا۔ مرد عورتوں پر نگران ہے اس وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے اموال میں سے خرچ کیا، بس نیک عورتیں فرما بردار ہیں اور دم موجودگی میں بھی حفاظت کرنے والی ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا۔ اور وہ عورتیں جن کی سرکشی سے تم ڈرتے ہو تو تم ان کو سمجھاؤ، ان کو بستروں میں چھوڑ دو، ان کو مارو، چنانچہ اگر وہ تمہاری اطاعت کرے تو ان کو ستانے کی کوئی راہ تلاش نہ کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی بے حد بلند بہت بڑا ہے۔ ایک انصاری رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی بیوی کو لائے۔ عورت بولی، انہوں نے مجھے تھپڑ مارا، اس کا نشان میرے چہرے پر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں یہ لائق نہیں تھا کہ اس پر یہ آیت اتری، یعنی مرد قوام ہے، ادب کی غرض سے عورت کو مار کر سیدھا کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کچھ اور چاہا تھا اور اللہ تعالیٰ نے کچھ اور چاہا۔ تو الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر نگران ہے۔ قوامون یعنی نگران سے کیا مراد ہے؟ قوام یا قیم اس شخص کو کہتے ہیں جس کسی فرد یا ادارے یا نظام کے معاملات کو درست حال میں چلانے اور اس کی حفاظت اور نگرانی کرنے اور اس کی ضروریات مہیا کرنے کا ذمہ دار ہو۔ قوامون قوام کی جمع ہے، قام قیام سے ہے، اور قیام کہتے ہیں کھڑا ہونے کو۔ قوام کھڑا رکھنے والا، معاملے کی ذمہ داری کو پورا کرنے پر قادر۔ کام کے بعد اعلیٰ آتا ہے تو اس میں نگرانی، حفاظت، تولیت، کفالت کا مفہوم آتا ہے۔ اقوام ہے ٹیڑھے کو سیدھا کرنا۔ ابن عباس نے فرماتا ہے قوام سے امیر مراد ہے، یعنی مرد عورتوں پر امیر ہے۔ سربراہی کیوں ضروری ہے؟ کسی بھی نظام کو درست حال میں چلانے کے لیے سربراہی ضروری ہے، کسی بھی نظام کی نگرانی کے لیے، کسی نظام کی حفاظت کے لیے، کسی نظام کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سربراہی کی ضرورت ہے۔ تو کسی بھی ادارے کی سربراہی اس کا انتظام اہل ترین افراد کے سپرد کیا جاتا ہے۔ انتظام ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں دیا جاتا ہے جو اپنے شعبے میں اچھی مہارت رکھتے ہوں۔ انتظام ایسے افراد کے ہاتھوں میں دیا جاتا ہے جو اس شعبے کے بارے میں وافر معلومات بھی رکھتے ہوں۔ انتظام ایسے افراد کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے جو تجربہ اور صلاحیت رکھتے ہوں، مثلا بینک، ملز، کمپنیز اور یونیورسٹیز اور تعلیمی اداروں کے سربراہ وغیرہ مہارت، معلومات، تجربہ اور صلاحیت کی بنا پر منتخب کیے جاتے ہیں۔ تو گھریلو نظام میں سربراہ پھر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سربراہ کس کو پھر بنایا؟ مرد کو، یعنی اللہ تعالیٰ یہ سمجھتے تھے کہ مرد اچھا نظام چلا سکتے ہیں۔
وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے اموال میں سے خرچ کیا. یعنی مرد کی تخلیق اس لحاظ سے بھی ہوئی ہے کہ اس کی فطری خصوصیات اس بات کا مستحق بنا دیتی ہیں کہ وہ گھرانے کا نگران ہو، خاندان میں بڑا ہو. اور مرد کی بناوٹ اور عورت کی بناوٹ میں جو حیاتیاتی اور نفسیاتی فرق ہے، اس میں قوامیت کی صلاحیتیں جو ہیں مرد کو دی گئی ہیں، اور اطاعت کی صلاحیتیں کس کو دی گئی ہیں؟ عورت کو. مرد پورے گھرانے کے اخراجات کا ذمہ دار ہوتا ہے، نگرانی اور حفاظت کا ذمہ دار بھی مرد ہی ہوتا ہے. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعض کو بعض پر فضیلت دی، یعنی اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک اور دوسرے پر فضیلت دی. یعنی وہاں بھی جس سے مراد اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ مردانہ قوت اور دماغی صلاحیت ہے، یہ پیدائشی طور پر دی گئی فضیلت ہے. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے اموال میں سے خرچ کیا. کنہوں نے؟ مرد اپنے مالوں میں سے خرچ کرتا ہے، اور یہ فضیلت جو ہے مردوں کی معاشی ذمہ داری ہے. تو یہ دونوں خصوصیات ایسی ہیں جو مرد کی قوامیت کا سبب بنتی ہیں. کون کون سی دو خصوصیات؟ ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مردانہ قوت دی ہے، دوسرا اس کو خرچ کرنے کی صلاحیت دی ہے کہ وہ خرچ کرتا ہے. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بعض پر فضیلت دی ہے. یعنی اس سے مراد خصوصیات اور قوتیں ہیں، جس سے مراد شرف، کرامت اور عزت نہیں ہے. یہ تو مرد کی نگرانی کے کون سے اسباب ہیں؟ صلاحیت، تنظیمی صلاحیتیں زیادہ ہیں، ذمہ داریاں زیادہ ہیں، خاندان کی معاشی ضروریات کا تفصیل ہے، وہ خصوصی اختیارات جو اصلاح اور تحفظ کے لیے وہ کرتا ہے، اس کا نگران ہے. تو اسلامی نقطہ نظر سے انسان اس کائنات کا اہم ترین جو ہے عنصر ہے. خاندان انسانی زندگی کا ابتدائی ادارہ ہے. خاندان انسان کی پوری زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے. یعنی خاندان ہی جو ہے نا اچھا خاندان اچھا انسان بناتا ہے. تو خاندان کا ادارہ کائنات کی اہم ترین پیداوار نسل انسانی کی افزائش کا ذمہ دار ہے. اسلام خاندان کی تنظیم، یعنی انسان مرد اور عورت کی فطرت کو، مرد اور عورت کی صلاحیت کو، فرائض اور واجبات کو جو مرد اور عورت کے پر عائد کیے گئے ہیں دیکھتے ہوئے کرتا ہے. اسلام نے ذمہ داریوں کی تقسیم کس بنیاد پر کی ہے؟ کہ اسلام نے مرد اور عورت پر ذمہ داریوں کی تقسیم عدل کی بنیاد پر کی ہے. اسلام نے عورت کو حیا، اس کی عفت اور اس کی تقدیس کے تحفظ کے لیے اسے معاشی ذمہ داری سے دور رکھا ہے. اور آج کل کی عورت کیا کہتی ہے؟ ہاں، میرا جسم میری مرضی، یا میں تو قدم سے قدم ملا کے چلوں گی مردوں کے ساتھ. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے جس کو قوام بنایا ہے وہ بہترین نظام چلانے والا ہے. تو اسلامی نقطہ نظر سے سربراہی حق نہیں ہے، ذمہ داری ہے. اور جہاں ذمہ داریوں کی بات آتی ہے تو اسلام اس کی تقسیم فطری اعتبار سے کرتا ہے. اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے پیدائشی اعتبار سے ایسی صلاحیتیں دی ہیں جس کی وجہ سے وہ قوام ہے. اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قوم ہرگز فلاح نہیں پا سکتی جس نے اپنے امور ایک عورت کے سپرد کر دیے. یعنی وہ قوم ہرگز فلاح نہیں پا سکتی جس نے اپنے امور، یعنی اپنے معاملات، اپنے کام ایک عورت کے سپرد کر دیے. لیکن آج کل تو گھر کے نظام جو ہے عورت ہی زیادہ چلاتی ہے. مرد تو بس بیچارہ فیصلے نہیں کر پاتا، عورت ہی کرتی ہے. خاندان کی بنیاد جوڑے پر رکھی گئی، اس کے لیے قرآن حکیم کی دلیل ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منھا زوجہا. اے لوگوں، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی. تو مرد اور عورت جوڑا ہے. اس کے ملاب میں اللہ تعالیٰ نے کیسی زندگی کے سارے راز یعنی حکمتیں رکھ دی ہیں. یعنی جسمانی راحت اور آرام رکھ دیا، اعصابی ٹھہراؤ رکھ دیا، روحانی اطمینان رکھا، نفسیاتی سکون رکھا، برائی اور فحاشی سے بچنے کے لیے ایک ڈھال بنا دیا گیا، گناہوں سے بچاؤ کا سامان بنا دیا گیا. نئی نسل کا وجود میں آنا، زندگی کے اندر تسلسل، زندگی کے طریقوں کو ترقی کا راز، انسانی تربیت گاہ، محبت اور ہمدردی، یہ سب کچھ رکھ دیا گیا. تو عورت کا فطری فریضہ کیا؟ پھر وہ حاملہ ہو سکتی ہے، وضع حمل کے بعد بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، بچے کی پرورش، نگہداشت، تربیت کی ذمہ داری اس پر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو فطری فرائض ادا کرنے کے لیے پھر کون سی صلاحیتیں دی؟
کہ عورت نرم مزاج ہے، مہربانی کرنے والی ہے، جلد جواب دینا، جلدی متاثر ہو جانا، جذباتیت اس میں ہے، نزاکت اور لطافت، یہ سب خصوصیات کس میں ہیں؟ عورت کی شخصیت میں ہے۔ تو مرد کا فطری فریضہ کیا ہے؟ خاندان کی تمام ضروریات کا کفیل ہونا، عورت اور بچے کی مدد اور حفاظت کا ذمہ دار ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو اپنے فطری فرائض ادا کرنے کے لیے جو خصوصیات عطا کی ہے اس میں وہ سخت جان اور مضبوط اس کو بنایا گیا۔ مرد جلدی متاثر نہیں ہوتا، کسی صورت حال کو قبول کرنے کے لیے جلد تیار رہتا ہے، ہر کام سوچ سمجھ کر نتائج پر نظر رکھ کر انجام دیتا ہے، غور و فکر کرتا ہے۔ کیا عورت کے اندر اقتصادات پائے جاتے ہیں؟ فرائڈ نے میری بوناپارٹ کو ایک خط لکھا، 3 سال کی تحقیق کے باوجود اس کا جواب مجھے نہیں مل سکا کہ آخر عورت کیا چاہتی ہے، وہ کیوں مجموعہ اعزاز ہے، مثلاً آزادی کی پرستار مگر عدم تحفظ سے خوف زدہ، یعنی آزاد بھی ہونا چاہتی ہے لیکن اس کو تحفظ کا بھی خوف ہے، حاکمانہ اختیار کی خواہاں بھی ہے مگر سکون اور قرار مرد کے زیر سایہ ہی اس کو ملتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ایک فطرت پیدا کی ہے اس سے ہٹ کر کوئی رہ نہیں سکتا۔ تیسرا، عزت کی حفاظت کے لیے جان کی بازی لگائے مگر زندگی کے عام حقائق سے سمجھوتا کر لے۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، پس نیک عورتیں فرما بردار ہیں، وہ عدم موجودگی میں بھی حفاظت کرنے والی ہیں اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ یعنی نیک عورتیں اپنے شوہروں کی فرما بردار ہیں، مطیع ہیں، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، وہ عدم موجودگی میں بھی، کس کی عدم موجودگی میں؟ مرد کی عدم موجودگی میں بھی حفاظت کرنے والی ہے اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ شوہروں کی عدم موجودگی میں بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت کی وجہ سے شوہر کی عزت اور حقوق کی حفاظت کرنے والی ہے، مثلاً اپنی ذات کو موضوع پر شکار نہیں ہونے دیتی، دوسرا اپنی عصمت اور عزت کو نہیں لٹاتی، وہ خلوت کے معاملات کو، خاص طور پر ازدواجی زندگی کے معاملات کو کسی پر ظاہر نہیں کرتی، اگرچہ کوئی کتنا ہی قریبی وہ اپنی حفاظت کرتی ہے کہ کوئی ہاتھ انہیں لگائے یا کوئی اسے آنکھ دیکھے یا کسی کی بات سنے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو عورتیں اونٹوں پر سوار ہیں، یعنی اونٹوں پر کون سوار ہوتی تھی؟ عرب کی عورتیں اونٹوں پر سوار ہوتی تھی نا، ان میں سے سب سے بہتر قریش کی نیک عورتیں ہیں۔ وہ کیوں ہیں؟ جو بچوں پر ان کی چھوٹی عمر میں بہت زیادہ شفقت کرنے والی ہیں، شوہر کی مال کی خوب حفاظت کرنے والی ہیں۔ بخاری کی 760 نمبر حدیث ہے۔ تو جو اللہ کے تخلیقی منصوبے میں خود کو شامل کرتے ہوئے مرد کی برتری تسلیم کر لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عورت وہ ہے جو جب اس کا شوہر اسے دیکھے تو وہ خوش کر دے، جب حکم دے تو اس کا حکم بجا لائے، اور جب اسے الگ ہو کر کہیں چلا جائے تو اپنی عصمت کی حفاظت اور اس کی مال کی حفاظت کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر سنائی۔ اگر عورت پانچوں نمازیں پڑھتی رہے، رمضان کے روزے رکھتی رہے، اپنے عصمت کی حفاظت کرتی رہے، شوہر کی اطاعت میں لگی رہے، تو اسے حکم ہوگا کہ جس دروازے سے چاہے جنت میں چلی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان عورتوں میں شامل فرما لیں۔ تو بہترین مرد کون ہے؟ جو اپنی برتر حیثیت کی بنا پر اس حقیقت کو بھول نہ جائے کہ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ برتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہے، اور میں اپنی عورتوں کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ تو دنیا کے انتظام کے اعتبار سے مرد اور عورت میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں مرد اور عورت کا مقام کیا ہے؟ انسانی میں دونوں برابر ہیں، مرد اور عورت دونوں برابر ہیں انسانیت کے لحاظ سے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی جان کو قابل عزت بنایا، مرد اور عورت کو اپنے اپنے اعمال کی جزا ملے گی۔ اللہ کے قانون میں جیسے مرد ملکیت رکھ سکتا ہے، عورت بھی رکھ سکتی ہے، مرد میراث کا حق رکھتا ہے، عورت بھی رکھ سکتی ہے، مرد قانونی شخصیت ہے، عورت علیحدہ قانونی شخصیت ہے۔ تو مرد کو بس یہ ہے نگران یعنی قوام کیا کرنا چاہیے، پھر عورت کے حق میں اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔ اگر کوئی عورت مرد کی انتظامی بڑائی کو نہ مانے تو مرد کے اندر انتقامی جذبہ نہیں ابھرنا چاہیے۔ مرد عورت پر الزام لگا کر بدنام نہ کرے اس کو، یعنی کہ کوئی عورت اب کسی مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو پھر مرد اکثر کیا کرتے ہیں، اس پر کوئی الزام لگا دیتے ہیں، تو ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مرد عدل سے کام لے۔
مرد عورت کی اصلاح کی کوشش کرے. تو اگر اصلاح نہ ہو سکے تو پھر آگے انشاءاللہ وہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیا بتایا گیا, اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا. مرد عورت کی اصلاح کیسے کرے گا؟ مرد ابتدا میں عورت کی اصلاح سمجھانے بجھانے سے کرے گا, دباؤ ڈالنے سے, بولنا چھوڑ دینا, ترک کر دینا, تعلق نہ رکھنا اس کے ساتھ. آخری درجے میں مرد سزا دے سکتا ہے, جیسے مسواک سے مار سکتا ہے. تو مرد کی نگرانی کا کیا مطلب ہے؟ مرد کی نگرانی کا مطلب خاندانی نظام کے اندر ایک ذمہ داری ہے. نیک عورت کی اگر خصوصیات دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فالصالحات قانتات, بس نیک عورتیں فرما بردار ہیں. نیک عورتیں صالح ہوتی ہیں. قنوت سے مراد توجہ, ارادہ, رغبت, دلی چاہ سے اطاعت کرنے والی, جس میں کوئی جبر, دباؤ نہیں, کمزوری اور سستی نہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا عورتوں میں سے کون سی عورت اچھی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے خاوند کو خوش کرے جب وہ اس کی طرف دیکھے, اور جب وہ حکم کرے تو بجا لائے اس سے اپنے جی میں اور مال میں, جو خاوند کو برا لگے مخالفت نہ کرے. سیدنا حسین بن محسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے میری پھوپھی نے بتایا کہ میں کسی کام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون عورت آئی ہے, کیا شوہر والی ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تیرا اپنے شوہر کے ساتھ کیسا رویہ ہے؟ میں نے عرض کیا میں نے کبھی اس کی اطاعت اور خدمت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی سوائے اس چیز کے جو میرے بس میں نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا یہ بتاؤ اس کی نظر میں تم کیسی ہو؟ یاد رکھو وہ تمہاری جنت اور جہنم ہے. یعنی مرد میں عورت کی کیا ہے؟ جنت اور جہنم ہے. یعنی اگر وہ اطاعت کرے گی تو جنت پائے گی, نافرمانی کرے گی تو جہنم پائے گی. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی عورت مر جائے اس حال میں کہ اس کا شوہر اسے راضی ہو تو وہ جنت میں جائے گی. اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا کہ جس کو 4 چیزیں مل گئی اس کو دنیا اور آخرت کی خیر مل گئی, شکر گزار دل, ذکر کرنے والی زبان, مصیبت میں صبر کرنے والا بدن, ایسی بیوی جو اپنی جان میں اور شوہر کے مال میں خیانت نہیں کرتی. دوسری بات بتائی حافظات للغیب بما حفظ اللہ, وہ عدم موجودگی میں بھی حفاظت کرنے والی ہے اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا. شوہر کی عزت اور حقوق کی حفاظت کرنے والی ہے, مثلا اپنی ذات کو کسی کی نظروں کا شکار نہیں ہونے دیتی, اپنی عصمت اور عزت کو نہیں لوٹاتی. مرد عورت کو کسی ایسے فعل کے ارتکاب کی اجازت نہیں دے سکتا جس کی حفاظت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. مرد برا نہ منائے تب بھی عورت کو ایسے افعال کے ارتکاب کی اجازت نہیں. عورت پر فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود میں اپنی حفاظت کرے. تو آج کل عورتیں کیا کہتی ہیں کہ ہمارے مردوں کو پسند ہے پلگنگ کرنا, تو ہم تو پلگنگ کریں گے, حالانکہ اس میں کس کی نافرمانی ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے. آگے فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن, اور وہ عورتیں جن کی سرکشی سے تم ڈرتے ہو. نشیزہ اس سواری کو کہتے ہیں جس کی پیٹھ پر سوار یا زین نہ رہ سکے, یعنی وہ سوار بھی نہ رہ سکے اور نہ ہی اس پر جو زین کسی جاتی ہے وہ بھی نہ رہ سکے. عورت کا اپنے شوہر سے بغض رکھنا, عورت کا اپنے شوہر کا نافرمان ہونا, اس کو اپنے لیے جائز سمجھنا, عورت کا شوہر سے نہ موافقت رکھنا نہ نباہ کر سکنا, اور عورت کا اپنے شوہر کے مقابلے میں سرکشی اختیار کرنا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ نشیزہ. امام راغب اصفہانی کہتے ہیں عورت کا اپنے شوہر کو برا سمجھنا, سرکشی کرنا, کسی دوسرے مرد پر نظر رکھنا, بدخوئی کرنا. نشوز کا لغوی معنی بلندی یا ارتفاع, اٹھان اور ابھار کیا, خصوصاً جب کسی چیز میں اٹھان اور تحریک اور ہیجان کا نتیجہ ہو. مثلا عورت اپنے خاوند کو اپنا ہمسر یا اس کی سربراہی کو اپنے توہین سمجھ کر اسے تسلیم نہ کرتی ہو, اس کی اطاعت کی بجائے اسے کج بحثی کرتی ہو, خندہ پیشانی سے پیش آنے کی بجائے بدخلقی سے پیش آتی ہو اور سرکشی پر اتر آتی ہو, بات بات پر ضد اور ہٹ درمی دکھاتی ہو, یا مرد پر ناجائز تہمتیں لگاتی ہو. یہ باتیں نشوز کے معنی میں داخل ہوتی ہیں. تو اگر سرکشی اور کشیدگی واقعہ ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اصلاحی اقدامات ہے فائدہ نہیں ہوتا ان کا, جنگ اور مقابلہ شروع ہو جاتا وہاں پہ. تو عورت کی جانب سے سرکشی شروع ہوتے ہی مرد کو اسلام کس چیز سے روکتا ہے کہ فوراً معاہدہ نکاح توڑنے سے روکتا ہے مرد کو, کہ یہ نہ ہو عورت سرکش ہو گئی ہے تو فوراً نکاح توڑ دے, یا سرکشی اور نفرت کے سامنے ہتھیار ڈالنے سے,
تو عورت کی سرکشی کا انجام کیا ہوگا؟ خاندان ٹوٹ جائے گا، نسل انسانی کی تیاری اور تربیت کا کام ختم ہو جائے گا۔ یعنی سب سے پہلے کیا چیز برباد ہوتی ہے؟ میاں بیوی کے جھگڑے میں، اور جو بچے ہیں وہ برباد ہوتے ہیں۔ تو سرکشی کے آثار ظاہر ہوتے ہی تدارک کیا جائے۔ فائدوہن، تو تم ان کو سمجھاؤ، یعنی واضح نصیحت کرو۔ واہجروہن فی المضاجع، ان کو بستروں میں چھوڑ دو۔ بستروں میں چھوڑنے سے کیا مراد ہے؟ کہ ان کو الگ سلاؤ۔ واضربوہن، ان کو مارو، یعنی جسمانی اذیت دو۔ تو عورت کی سرکشی کا علاج ابتدا میں نہ کیا جائے تو کیا نتائج پھر نکلتے ہیں؟ کہ نافرمانی، بغاوت، مرد کی نگرانی کا رعب ختم، خاندان دو حصوں میں تقسیم، اور علاج کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، اور وہ عورتیں جن کی سرکشی سے تم ڈرتے ہو تو ان کو سمجھاؤ۔ پہلی دعا کیا ہوگی؟ عورتوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراؤ، نصیحت کرو اسے کلام سے جو سخت دلوں کو نرم کرنے والی ہے، نفرت کرنے والی طبیعت میں رغبت دلاؤ۔ ابن عباس نے کہا انہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی نصیحت کرو، پھر واعظہن، پھر انہیں اس طرح بات کرو کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس بات کو جان لو کہ آپ پر میری اطاعت فرض ہے، میری نافرمانی کر کے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو۔ یہ اس لیے کہ شوہر کا حق ادا کرنا، اس کی اطاعت کرنا آپ پر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شوہر کی نافرمانی حرام کی ہے، اور شوہر کو یہ فضیلت مال خرچ کرنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ وہاں سے مراد کہ گفتگو کی جائے، بلکہ مشفقانہ برتاؤ بھی کیا جائے، یعنی انہیں قول و فعل کے لحاظ سے عورت کے لیے اس درجہ محبوب اور دل پسند بننے کی کوشش کرو۔ واہجروہن فی المضاجع، ان کو بستروں پر چھوڑ دو، یعنی ان کی خوابگاہوں میں چھوڑ دو۔ یہ دوسری دعا ہے کہ یعنی واضح نصیحت اگر بیکار ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ عورت کو ان کی خواہشات پوری نہ کی جائے، ان کی خواہشات پر یعنی فطری کشش کا جو مقابلہ کرے، وہ عورت کے مؤثر ترین ہتھیار کو کند کر دیتا ہے۔ مرد قوت کا اظہار کرتا ہے تو عورت ہتھیار ڈال دیتی ہے۔ واضربوہن، پھر اس کے بعد کیا کرو؟ تیسری دعا کہ اللہ تعالیٰ نے مارنے کا حکم دیا کہ اس کی شرائط عائد کی ہے۔ مار اصلاح کے لیے ہو، مار میں بھی مرد کی طرف سے ہمدردی اور محبت ہو۔ مار کا مقصد عورت کو سزا دینا نہیں ہے، مار کا مقصد عورت سے انتقام لینا نہیں، مار کا مقصد غصے کو ٹھنڈا کرنا نہیں۔ یہ مار ذلت، توہین اور حقارت کے لیے نہیں ہوگی۔ عورت کی فطرت میں داخل ہے کہ وہ ہر چیز برداشت کر سکتی ہے، لیکن محبوب کا جو غصہ ہے وہ جو ہے بعض کا اس کے لیے اس کو تبدیل کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، چنانچہ اگر وہ تمہاری اطاعت کرے تو ان کو ستانے کی کوئی راہ تلاش نہ کرو۔ یعنی عورت اطاعت کے لیے آمادہ ہو تو سب ذرائع جن سے اصلاح مقصود ہے رک جائیں گے۔ اطاعت ڈنڈے کی اطاعت نہ ہو، کیونکہ اس سے مضبوط خاندان وجود میں نہیں آتا۔ یعنی اگر ڈنڈے کے زور پر اطاعت کروائیں گے تو وہ پھر مضبوط معاشرہ نہیں ہوگا۔ عمر بن احوص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ کی حمد و ثنا فرمائی، لوگوں کو واضح نصیحت کی۔ انہوں نے حدیث میں پورا واقعہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار تم عورتوں سے بھلائی کرو، وہ تمہارے پاس قید ہیں، تم سوائے اس کے ان کی کسی چیز کے مالک نہیں ہو، مگر یہ کہ وہ واضح اور کھلی بے حیائی کریں۔ اگر وہ ایسا کرے تو ان کے بستروں سے الگ ہو جاؤ، انہیں ضرب لگاؤ، مار ایسی مارو جو ظاہری نہ ہو۔ اگر وہ تمہاری فرما برداری کرتی ہیں تو ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو۔ خبردار تمہارا عورتوں پر، عورتوں کا تم پر حق ہے، تمہارا ان پر حق یہ ہے کہ وہ ایسے آدمیوں کو گھروں میں نہ آنے دے جن کو تم ناپسند کرتے ہو، نہ ایسے لوگوں کو تمہارے گھروں میں آنے کی اجازت دیں جن کا آنا تمہارے لیے ناگوار ہو۔ خبردار بیویوں کا تم پر حق ہے اور ان سے خوراک اور لباس کے بارے میں اچھا سلوک کرو۔ یہ جامعہ ترمذی کی 1163 نمبر حدیث ہے۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے بے حد بلند، بہت بڑا ہے۔ یعنی اگر عورت کے جھک جانے پر بھی مرد انتقامی کارروائی کرتا تو اس میں اللہ تعالیٰ ایک فریق ہے جو بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ یعنی مرد اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے نا، اگر وہ بڑا سمجھ کر اس پر انتقامی کارروائیاں کرتا ہے تو اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ اس سے بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کی صفات کی وجہ سے سر جھک جائے، بغاوت اور سرکشی کے جذبات ٹھنڈے پڑ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علی اور کبیر ہونے کا شعور اس لیے دلایا تاکہ مرد اپنے آپ کو عورت سے بڑا سمجھتے ہوئے ظلم کرتے ہیں وہ ظلم سے باز آ جائیں۔
اگر وہ عورت سے بڑے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے بڑا ہے، اگر وہ کمزوروں پر ناحق ظلم کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے انتقام لے گا۔ نمبر 35 ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهُمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ اور اگر تم ان دونوں کے درمیان مخالفت سے ڈرو تو ایک منصب شوہر کے رشتہ داروں میں سے اور ایک منصب بیوی کے رشتہ داروں میں سے مقرر کر دو۔ اگر دونوں اصلاح کا ارادہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے سب کچھ جاننے والا، ہر چیز کا خبردار ہے۔ یعنی اس آیت میں شوہر اور بیوی کی نفرت اور بیزاری کا یہاں پہ ذکر ہے کہ اگر نفرت اتنی بڑھ جائے کہ اس سے نکاح کے ٹوٹنے کا خطرہ لاحق ہو تو پھر کیا کرے؟ اسلام میں کیا حکم ہے؟ یعنی خاندانی پنچایت بٹھا دی جائے گی جس میں ایک ثالث مرد کی جانب سے مقرر ہوگا اور یعنی اس کی مرد کی مرضی کے مطابق ہوگا اور ایک ثالث عورت کی مرضی کا مقرر ہوگا۔ دونوں ثالث جو ہے مساہلت کرانے کی کوشش کریں گے۔ فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو ایک منصب شوہر کے رشتہ داروں میں سے، ایک منصب بیوی کے رشتہ داروں سے مقرر کر دو۔ اسلامی نقطہ نظر سے ثالثوں کا مقصد مصالحت کروانا ہے، ٹھنڈے ماحول میں جمع ہونا، معاشی حالات مفادات کو نظر انداز کر دیں، زوجین کے خاندانوں کی شہرت اور عزت کا خیال رکھیں، سر جوڑ کر بیٹھے اور دونوں کے معاملے میں غور کریں، ذاتی میلانات کو سامنے نہ رکھیں۔ یعنی بعض کا ایسے ہوتا ہے نا کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں خاندان بھی ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے کہ آپس میں جو دشمنی ہے اس کو ختم کریں اور کوشش یہ کریں کہ وہ میاں بیوی آپس میں الگ نہ ہو۔ تو مصلیحت کے تحت جو مناسب ہو عمل میں لائے، خواہ ملاپ کرا دیں یا تفریق کرائیں۔ تو ثالثوں کا اجتماع کب ہوگا؟ جب زوجین کے اندر اصلاح کی خواہش بھی ہو، جب زوجین کے اندر اخلاص ہو لیکن اصلاح کی خواہش غصے کے جذبات تلے دب گئی ہو۔ یعنی یا تو ان میں نفرت اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ طلاق کا نوبت آ گئی ہے، یا وہ اصلاح کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کا ملاپ نہیں ہو پا رہا، تو اس سچویشن میں کیا ہوگا؟ ثالث کو جمع کر لیا جائے گا۔ تو اس میں ثالثوں کو ملانے اور جدا کرنے کے پورے اختیارات ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ثالث قرار دیا، انہیں اپنا فیصلہ صادر کرنا، خواہ کوئی راضی ہو یا ناراض۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ نے ثالث مقرر کرتے ہوئے عدالت کی طرف سے انہیں حاکمانہ اختیار دیے تھے۔ إِن يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اگر دونوں اصلاح کا ارادہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ کون اصلاح کا ارادہ رکھیں گے؟ یعنی دونوں اصلاح کرنا چاہیں، صدق دل سے چاہیں تو دونوں کا رابطہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے تحت ہو جائے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، اللہ تعالیٰ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی سب کچھ جاننے والا، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی علیم ہونے کا یہاں پہ کیوں شعور دلایا ہے کہ جو حکم ہے شوہر بیوی میں اصلاح کروانا چاہتے، جو حاکم جو ہیں شوہر اور بیوی میں اصلاح کروانا چاہتے ہیں یا نہیں، اللہ تعالیٰ کی پوری طرح یہ علم ہے۔ یعنی وہ حاکم جو ہے کیوں مقرر کیے گئے ہیں، ان کی نیت صحیح رہی ہے، انہوں نے دونوں میاں بیوی کو جوڑنے کا کام کیا ہے یا ان کو توڑنے کا کام کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے علیم ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے خبیر ہونے کا شعور دلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے اور ان کے علاوہ لوگوں کے حالات کی پوری خبر رکھتا ہے، اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، اس پر نگہبان ہے، یہاں تک کہ وہ انہیں احسان پر جزا دے گا، برائی پر بخشش یا عذاب دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے خاندانی معاملات کی درستگی کے لیے عورت کو چڑھائی اور مرد کی اصلاح کے طریقے اختیار کرنے پر یہ شعور دلایا کہ تمہارے تمام معاملات خواہ آپس کے ہوں، یعنی حاکم بنانے کے ہوں یا مار پیٹ کے ہوں، دلی معاملات ہوں یا علیحدگی اختیار کرنے کے، اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے، اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے، اسے ہر چیز کی خبر ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کی خبر کی وجہ سے عورتوں کے معاملات میں اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہو۔
آیت نمبر 36 ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ بناؤ۔ والدین کے ساتھ احسان کرو، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، رشتہ دار ہمسایوں، اجنبی ہمسایوں، پہلو کے ساتھی، مسافر کے ساتھ، ان کے ساتھ جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوئے ہوں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو کرنے والا فخر کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کی اصلاح کے لیے یہ احکامات دیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانے کے بعد سب سے پہلا حق کس کا بنتا ہے؟ والدین کا، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس کے بعد رشتہ داروں سے حسن سلوک کرو، اس کے بعد یتیموں مسکینوں سے حسن سلوک کرو، رشتہ دار پڑوسی سے حسن سلوک کرو، اس کے بعد اجنبی ہمسایہ سے حسن سلوک کرو، پہلو کے ساتھی سے حسن سلوک کرو، مسافر سے حسن سلوک کرو، لونڈی غلاموں سے حسن سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ نے 5 کاموں سے روکا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، برائی پر فخر نہ کریں، بخل نہ کریں، اللہ کے فضل کو نہ چھپائیں، ریاکاری نہ کریں۔ تو کیا فرمایا؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ قرآن حکیم میں جہاں بھی عبادت کا حکم آیا اس سے مراد کیا ہے؟ توحید ہے۔ یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قرآن پاک میں جہاں بھی عبادت کا ذکر آیا اس سے کیا مراد ہے؟ توحید، خالص توحید۔ اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی عبادت کا حکم دیا، یعنی شرک سے روکا، اسی لیے کہ اس نے پیدا کیا، وہی رزق دینے والا، وہی ہر حال میں فضل و کرم کرنے والا ہے۔ اس لیے لوگوں کا فرض ہے پھر کس کی عبادت کریں؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، جس نے پیدا کیا وہی عبادت کا حقدار بھی ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی عبادت کرو، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے عبادت کا حکم کس مقصد کے لیے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم اس لیے دیا کہ اس نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا، عبادت کو ہماری زندگی کا مقصد ٹھہرایا تاکہ محبت و تعظیم کے ساتھ ہم قلب اور قلاب سے اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ بننے سے انسان پر پھر کیا اثرات آئیں گے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کا بن جاتا ہے تو اس کے اندر تواضع کا مزاج پیدا ہو جائے گا۔ انسان کا یہ مزاج انسانی تعلقات میں ظاہر ہوتا ہے، یہ تواضع والدین کے ساتھ تعلق میں حسن سلوک کی صورت اختیار کر جائے گا۔ ہر شخص جس سے اس کا واسطہ پڑے اس کو ایسا انسان پاتا ہے جسے وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر کھڑا دیکھ رہا ہے، تو اس کے اندر فخر کی نفسیات جاگ اٹھتی ہیں۔ وہ اپنے مال، علم، اقتدار کو اپنے محنت اور قابلیت کو نتیجہ سمجھتا ہے۔ ایسا شخص اپنی کمائی کو صرف اپنا حق سمجھتا ہے۔ کیسا شخص؟ جو شخص اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے نہ کرے، اس کی زندگی پر کیا اثرات ہوں گے؟ وہ کمزور رشتہ داروں، محتاجوں سے تعلق توڑنا اس کو اپنے مقام سے نچلے درجے کی چیز محسوس کرتا ہے۔ اپنی خواہشات کی تسکین، اپنی مصلحتوں کی تکمیل کے لیے مال خرچ کرنا کافی سمجھتا ہے۔ ایسی کسی جگہ خرچ کرنا جائے اس کی انا کو تسکین نہ ملے، وہاں خرچ کرنے میں اس کا دل تنگ ہوتا ہے۔ ریاکاری کے لیے خرچ کرنے میں فیاض ہوتا ہے، وہ دینی مواقع پر خرچ کرنے میں بخیل ہوتا ہے۔ جو لوگ اپنا آپ اللہ تعالیٰ کے حوالے نہ کریں پھر وہ کس کے حوالے کرتے ہیں؟ پھر وہ اپنے معاملات، اپنا نفس شیطان کے حوالے کر دیتے ہیں، وہ شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے۔ شیطان اسے نفع کی امید دلاتا ہے اور انسان اس کی طرف دوڑتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ انسان ابدی نفع سے دلچسپی نہیں رکھتا، مگر ایسی کوشش اللہ تعالیٰ کے یہاں کام آنے والی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں عفیر نامی گدھے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ کیا تو جانتا ہے کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ اس کو عذاب نہ دے جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا میں لوگوں کو اس کی خوشخبری دے دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ورنہ وہ اسی پر بھروسہ کر بیٹھیں گے۔
یہ بخاری کی 7373 نمبر حدیث ہے۔ تو انسان نیکی کے کاموں کا آغاز پھر کہاں سے کرتا ہے؟ سب سے پہلے والدین اور خاص طور پر رشتہ داروں سے، اور عام رشتہ داروں سے، پھر محتاجوں سے۔ تو جو انسان گھر کے اندر نیکی، رحم، محبت نہیں سیکھتا یا تجربہ نہیں کرتا، ایسے انسان سے دوسروں کے حق میں ایسے جذبات کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ یعنی انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے قریبی رشتہ داروں سے حسن سلوک کی طرف مائل ہوتا ہے۔ جو انسان گھر کے اندر جہاں فطرت بھی سے مجبور کرتی رہے رحمت اور محبت کا معاملہ نہیں کرتا، ان سے غیروں کے حق میں توقع نہیں کی جا سکتی۔ وبالوالدین، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک، یعنی اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی نصیحت اس لیے کی کہ دنیا میں کسی کے وجود میں آنے کا ذریعہ والدین ہی ہوتے ہیں۔ اور اطاعت والدین کی اہمیت کے پیش نظر ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی کئی آیتوں میں اپنی عبادت اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ایک ساتھ ذکر کیا ہے۔ آپ قرآن پاک میں اگر پڑھیں تو بہت سی ایسی آیات آپ کو ملے گی، جیسے سورہ تیسر الرحمن میں 260 نمبر آیت ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس طرح فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اسی طرح وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ یعنی بہت سی ایسی آیتیں آپ کو قرآن میں ملیں گی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کے بعد سب سے پہلے والدین کی اطاعت کا حکم ہوگا، والدین کے ساتھ احسان کا حکم ہوگا۔ تو جو شخص والدین کو ستائے، اس کی آخرت سے پہلے ہی وہ طرح طرح کی تکلیفوں میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقصد میں حاضر تھے۔ ایک آدمی آ کر عرض کرنے لگا کہ ایک نوجوان عالم نزاع میں ہے، اس کو کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ پڑھو، مگر نہیں پڑھ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا وہ نماز پڑھتا تھا؟ آنے والا بولا جی ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر چل دیے، ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کے پاس تشریف لے کے کہا لا الہ الا اللہ کہو۔ اس نے عرض کیا میں نہیں کہہ سکتا۔ فرمایا کیا وجہ ہے؟ کسی نے عرض کیا یہ اپنی والدہ کی نافرمانی کرتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس کی والدہ زندہ ہے؟ لوگوں نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا اسے بلا لاؤ۔ والدہ کو بلایا گیا، وہ حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارا بیٹا ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ ارشاد فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر بہت بڑی آگ بھڑکائی جائے اور تمہیں کہا جائے کہ اگر تم اس کی سفارش کرو گی تو اس کو ہم چھوڑ دیں گے ورنہ اس کو آگ میں جلا دیں گے، تو کیا تم اس کی سفارش کرو گی یا جل جانے دو گی؟ اس ماں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب تو میں سفارش کروں گی۔ ارشاد فرمایا پھر اللہ تعالیٰ کو اور مجھے گواہ بنا کر کہو کہ تم اس پر راضی ہو۔ عرض کرنے لگی یا اللہ میں تجھے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے سے کہا اے لڑکے کہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ نوجوان نے یہ الفاظ کہہ دیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعریف ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے میرے وسیلے سے اس نوجوان کو دوزخ سے بچا لیا۔ آگے وبی ذل قربا، اور رشتہ داروں سے سلوک۔ والدین کے بعد رشتہ داروں کا نمبر آتا ہے، یعنی قرآن حکیم میں 11 جگہ پر رشتہ داروں کے حقوق کا تذکرہ ملتا ہے۔ یہ آیت کریمہ تمام رشتہ داروں کو شامل ہے، خواہ دور کے ہوں یا قریب کے۔ ان کے ساتھ قول و فعل سے حسن سلوک کرنا ہے اور اپنے قول یا فعل سے قطع رحمی نہیں کرنی۔ اور ہم تو کیا کرتے ہیں، فوراً ہی کسی نے بات کی تو ہم سب سے پہلے اس کو چھوڑ ہی دیتے ہیں، ملنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ سیدنا سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین کو صدقہ دینا صدقہ ہے، اور رشتہ دار کو صدقہ دینا کتنا ہے؟ 2 نیکیاں ہیں۔ اس میں کون کون سی 2 نیکیاں ہیں؟ ایک صدقے کی اور دوسرا صلہ رحمی کی، یعنی 2 نیکیاں اس میں ملیں گی۔ عام لوگوں کو آپ صدقہ دیں گے 1 نیکی ملے گی صدقے کی، اور اپنے رشتہ داروں کو صدقہ کریں گے تو 2 نیکیاں ملیں گی، ایک صدقے کی اور دوسری صلہ رحمی کی۔
اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین پر صدقہ کرنے کا ثواب ہے اور رشتہ دار پر صدقہ کرنے کا دوہرا ثواب ہے، کہ صدقہ بھی اور صلہ رحمی بھی۔ والیتامیٰ، اور یتیموں سے اس نے سلوک کی وضاحت کیا ہے کہ وہ چھوٹے بچے جو اپنے باپ سے محروم ہو گئے ہوں، تمام مسلمانوں پر ان کا حق ہے، خواہ وہ ان کے رشتہ دار ہوں یا نہ ہوں، کہ وہ ان کی کفالت کریں، ان کے ساتھ نیک سلوک کریں، ان کی دل جوئی کریں، ان کو ادب سکھائیں، ان کے دینی اور دنیاوی مسائل میں ان کی بہترین تربیت کریں۔ کن کی تربیت ہوگی؟ یتیم ہوتا کون ہے؟ کم سنی میں ان کے والدین چلے جائیں دنیا سے، یعنی کم سنی ہے، یعنی اس میں وہ بچہ کچھ خود سے کچھ نہیں کر سکتا، خود سے کھا نہیں سکتا، خود سے کما نہیں سکتا، لیکن اس کی کفالت کا ذمہ جو ہے یا تو رشتہ دار لیں، یا رشتہ دار نہیں تو آپ جو بھی کوئی دیکھے اس کی کفالت کرے۔ تو یتیموں کی خبر لینے والا، ان پر خرچ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، اس لیے فرمایا کہ ان سے حسن سلوک کرو، ان کے سر پر دست شفقت رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں ہوں گے۔ آپ نے اور اپنی انگلی کو، شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو باہم ملا کر فرمایا۔ صحیح بخاری کی 6005 نمبر حدیث ہے۔ آگے فرمایا، آگے نمبر کس کا آتا ہے؟ والمساکین، اور مسکینوں کو، یعنی مسکین وہ لوگ ہیں جن کو فقر و حاجت نے بے حرکت و عاجز کر دیا ہو، جنہیں اپنی ضروریات زندگی حاصل نہ ہو، ان کو کفالت کر سکیں اور نہ ان کو جن کے یہ کفیل ہوں، بس اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ ان کی ضروریات زندگی مہیا کر دیں، ان کا فقر فاقہ دور کیا جائے، لوگوں کو بھی ان کی ترغیب دی جائے۔ اب یہ مسکین اور یتیم میں کیا فرق ہے؟ ہاں، یعنی وہ ایسا انسان ہے کہ جو کما رہا ہے، کمانے کے باوجود وہ گھر میں اتنا خرچ نہیں دے پا رہا کہ سب کی ضروریات پوری ہوں، یہ ایسا انسان ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ نہیں جو لوگوں کے ہاتھ چکر کاٹتا رہتا ہے، یعنی آپ دیکھیں جو فقیر مانگتے ہیں، یہ وہ مسکین نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ نہیں جو لوگوں کے ہاں چکر کاٹتا رہتا ہے، ایک یا دو لقمے یا ایک یا دو کھجوریں لے کر واپس چلا جاتا ہے، بلکہ مسکین تو وہ ہے جو اتنا مال نہیں پاتا جو اسے مستغنا کر دے، اور نہ کسی کو اس کا حال معلوم ہوتا ہے کہ وہ اسے صدقہ دے، اور نہ وہ کھڑے ہو کر لوگوں سے سوال کرتا ہے۔ یہ بخاری کی 1479 حدیث ہے اور مسلم کی 1039 ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مال بڑا سرسبز و شیریں ہے، جو اس مسلمان کا مال کتنا اچھا ہے جس میں سے وہ مسکین، یتیم اور مسافر کو عطا فرماتا ہے۔ بخاری کی 1052 آیت ہے۔ والجار ذی القربیٰ، اور رشتہ دار ہمسایوں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جبریل علیہ السلام پڑوسیوں کے بارے میں یہاں تک وصیت کرتے رہے کہ مجھے گمان ہوا کہ شاید یہ پڑوسیوں کا وراثت میں حصہ بنا دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑوسی 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک حقدار یعنی ادنا، دو حقدار یعنی 3 حق والے یعنی اعلیٰ، اور ایک حق والا وہ جو مشرک ہو۔ 2 حق والا وہ ہے جو مسلمان ہو مگر رشتہ دار نہ ہو۔ 3 حق والا کون ہے؟ جو مسلمان بھی ہو رشتہ دار بھی ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے کیا چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور آج کل تو پڑوسیوں کو تکلیف دینا عام بات ہے، خاص طور پہ گاڑیاں کھڑی کرنا۔ ہم اپنے دروازے پہ گاڑی نہیں کھڑی کرتے، ہم دوسروں کے دروازوں پہ گاڑیاں کھڑی کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا واللہ وہ ایمان والا نہیں، واللہ وہ ایمان والا نہیں۔ عرض کیا گیا کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ پھر فرمایا اللہ کی نگاہوں میں بہترین ساتھی وہ جو اپنے ساتھی کے حق میں بہتر ہو، بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے حق میں اچھا ہو۔ پڑوسی کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ ہدیہ اور صدقہ دیتا رہے، اس کو دعوت پر بلاتا رہے، اقوال و افعال میں نرمی سے پیش آیا کرے، اور قول و فعل سے اس کو اذیت دینے سے باز رہے۔ والجار الجنوب، اور اجنبی ہمسائے، یعنی ابن عباس نے کہا کہ وہ شخص کہ اس کے اور آپ کے درمیان کوئی رشتہ داری نہ ہو، وہ پڑوسی جو قریبی نہ ہو، پڑوسی کا دروازہ جتنا قریب ہوگا اس کا حق اتنا زیادہ ہوگا۔ پڑوسی کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ ہدیہ اور صدقہ دیتا رہے، اس کو دعوت پر بلاتا رہے، اقوال و افعال میں نرمی اختیار کرتا رہے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے 2 پڑوسی ہیں، میں ان میں سے کس کو ہدیہ دوں؟
آپ نے فرمایا ان دونوں میں سے جس کا دروازہ تم سے زیادہ قریب ہے اس کو دے دو۔ وصاحب بالجنب، اور پہلو کے ساتھی، اس سے کون مراد ہے؟ پہلو کے ساتھی سے یعنی اس سے مراد دوست ہم نشین جو ساتھ رہتا ہے، ایسا شخص بھی جس سے کہیں کسی وقت ساتھ ہو جائے، جیسے ٹرین میں جاتے ہوئے وقتی طور پہ ساتھی بن جاتے ہیں نا، وہ بھی، یا کیا ٹرین میں جاتے ہوئے یا بس میں جاتے ہوئے یا کہیں بھی سفر کرتے ہوئے، یعنی سفر کے دوران۔ اس سے بعض مفسرین نے عورت مراد لی ہے۔ وصاحب بالجنب کا اطلاق سفر کا ساتھی، کام کے ساتھی، بیوی اور ہر شخص پر ہوتا ہے جو کسی فائدے کی امید پر کسی کی قربت اختیار کر لے۔ اس میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جو علم حاصل کرنے، کوئی کام سیکھنے یا کاروباری سلسلے میں ساتھ رہتے ہیں، یا جنہیں پاس بیٹھنے کا موقع ملے۔ وابن السبیل، اور مسافر یعنی غریب الوطن شخص جو دور اجنبی شہر میں ہو، وہ خواہ محتاج ہو یا نہ ہو، اس کی شدت احتیاج اور وطن سے دور ہونے کی وجہ سے مسلمانوں پر اس کا حق ہے کہ وہ اسے نہایت انس و اکرام کے ساتھ اس کے مقصد تک پہنچائیں اس کو۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں جا رہے تھے، اثناء سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس فاضل سواری ہے وہ اسے دے دے، جس کے پاس سواری نہیں ہے اور جس کے پاس زائد کھانا وہ اسے دے دے، جس کے پاس کھانا نہیں۔ غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی ایک ایک قسم کا جدا جدا ذکر کیا، یہاں تک کہ ہم سمجھنے لگے کہ اپنے زائد مال پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے۔ مسلم کی 1728 نمبر حدیث ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے جس کی طرف اللہ قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں اور نہ انہیں پاک کرے گا، انہیں دردناک عذاب ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ ہے جس کے پاس راستے میں فاضل پانی اور وہ مسافر کو بھی پانی نہ دے، یعنی پانی ہمارے پاس ہوتا ہے تو ہم کسی کو پانی نہ دیں۔ یہ بخاری کی 2358 نمبر حدیث ہے۔ وما ملکت ایمانکم، جن کے مالک دائیں ہاتھ ہو، ان سے کیا کون مراد ہے؟ لونڈیاں یا غلام یا کنیزیں۔ اس کا لاگ گھروں، دکانوں، ملوں، کمپنیوں، اداروں کے تمام ملازموں اور نوکروں پر ہوتا ہے، کیونکہ یہ بھی غلاموں سے ایک اعتبار سے مشابہ ہیں۔ غلاموں لونڈیوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو، اس لیے کہ غلامی سے بڑھ کر انسان کی اور کوئی کمزوری نہیں ہو سکتی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب المرء کیا فرمایا تھا؟ اے مسلمانوں، دیکھو نماز کا خیال رکھنا اپنے غلاموں اور لونڈیوں کا بھی۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ یہ باندی غلام تمہارے بھائی ہیں، تمہارے خادم ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے تصرف میں دے دیا، سو جس کے تصرف میں کوئی غلام ہو وہ اسے اسی طرح کھلائے جس میں سے وہ خود کھاتا ہے، اس میں سے اسی طرح پہنائے جس میں سے وہ خود پہنتا ہے، اور اس سے وہ کام نہ لو جس سے اس کی طاقت نہ ہو، اگر طاقت سے زیادہ کام لو تو اس کی مدد کر دو۔ بخاری کی 346 نمبر حدیث ہے۔ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، یقین اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو اکڑنے والا، فخر کرنے والا ہے۔ المختال اور خطال کا معنی ایک ہی ہے، یعنی غرور کرنے والا، اکڑنے والا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا فخر اور تکبر ان کے حقوق کو ادا کرنے سے منع کرتا ہے، یعنی مغرور انسان فخر کی وجہ سے اپنے آپ کو ہی بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے، اپنی کمائی کو اپنا حق سمجھتا ہے، یعنی اس کے پاس زیادہ مال و دولت ہوتا ہے تو وہ کیا سمجھتا ہے کہ میں تو اس کا حقدار تھا۔ کمزور رشتہ دار یا محتاجوں سے تعلق جوڑنا اپنے مقام سے نچلے درجے کی چیز سمجھتا ہے، ریاکاری کرتا ہے۔ تو تکبر کی مذمت اس لیے کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت جن لوگوں سے اسے سلوک کا حکم دیا گیا ان پر وہی عمل کر سکتا ہے جس کا دل تکبر سے خالی ہو اور جو فخر و غرور میں مبتلا نہ ہو، کیونکہ متکبر مغرور شخص نہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتا ہے نہ اپنا اور غیروں سے اسے سلوک کر سکتا ہے۔ اس لیے تکبر اور فخر اور غرور کی خاص طور پر مذمت یہاں پہ کی گئی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ کہاں داخل نہیں ہوگا؟ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ اس پر ایک آدمی نے عرض کیا، ایک آدمی چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کی جوتی بھی اچھی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جمیل ہے، وہ جمال یعنی خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔
تکبر تو حق کی طرف سے منہ موڑنے اور دوسرے لوگوں کو کمتر سمجھنا ہے. یعنی آپ نے اچھا کپڑا پہنا ہے تو آپ کمتر سمجھ رہے ہیں دوسروں کو کہ اسے کتنا گندا کپڑا پہنا ہے. یعنی کسی پر مینشن نہیں، لیکن اپنے آپ کو سنوارنا اس میں کوئی برائی نہیں ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص تکبر کرتے ہوئے اپنا کپڑا گھسیٹ کر چلا، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہ دیکھے گا، یعنی اس پر نظر کرم نہیں کرے گا. تو احسان کا رویہ ہے یہ ان دونوں میں پیدا ہوتا ہے. جو مال کو اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھتے ہیں، ان کے اندر تواضع اور شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، جو انہیں دوسروں پہ احسان کے لیے آمادہ کرتا ہے. بخل کا رویہ، جو لوگ مال کو اپنی قابلیت کا نتیجہ سمجھتے ہیں، وہ فخر و غرور میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں. جو حقوق کی ادائیگی کے منافی ذہنیت ہے، یہ لوگوں پر ٹھونس دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے کم ظرفوں سے نفرت کرتا ہے. تو انسان احسان بھی کر سکتا ہے جب انسان صرف اللہ تعالیٰ کا بندہ بن جاتا ہے، جب وہ تمام ہدایات اللہ تعالیٰ سے لیتا ہے، جب وہ کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول اور آخرت کے اجر کی امید سے کرتا ہے، تو تب وہ احسان جتانا نہیں جتا سکتا، تب وہ احسان جتائے گا. آیت نمبر 37 ہے، الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ واعتدنا للکافرین عذابا مہینا. وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انہیں اپنے فضل سے دیا اسے چھپاتے ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. ابن ابی حاتم نے سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ علماء یہود اور اپنے علم میں بخل کرتے تھے. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں، آخر تک یہ پوری آیت. ابن جریر نے ابن عباس سے روایت نقل کی ہے کہ کرم زید کعب بن اشرف کا دوست اسامہ بن حبیب، نافع بن ابی نافع، بحری بن عمرو، حی بن اقطب، رافع بن زید بن تابوت، یہ لوگ کچھ انصاری حضرات کو نصیحت کرنے کے لیے آیا کرتے تھے. ان سے کہتے کہ اپنے اموال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر خرچ مت کرو، کیونکہ ہمیں تم پر فاقہ اور تمہارے مالوں کے ختم ہو جانے کا ڈر ہے، اور صدقہ خیرات میں جلدی بھی مت کرو کہ کل کی کیا خبر. اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، الذین یبخلون، جو لوگ بخل کرتے ہیں، جو دوسروں کے حقوق ادا کرنے میں تنگ ہو، یعنی جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، یعنی والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں پر، ضرورت مندوں پر، یا مسافروں پر، لونڈیوں پر، غلاموں پر خرچ نہیں کرتے، اس میں زکوٰۃ نہیں نکالتے جو کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور اپنے ارد گرد والوں کو میں جو ہے وہ بخل کی رغبت دیتے ہیں. جو دوسروں کے حقوق کشادہ دلی سے ادا کرتا ہے لیکن اپنی ذات کے معاملے میں تنگی برتا ہے، وہ بخیل نہیں ہے. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں. یعنی بخیلی یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ ہی نہ کرے، لیکن ریاکاری اور نام و نمود کے لیے خرچ کر دے. اللہ تعالیٰ نے بخیلی کو کافرانہ طرز عمل قرار دیا ہے. عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا، پھر فرمایا تم بخیلی سے بچو، تمہارے پہلے لوگ اسی بخل کی وجہ سے تباہ ہو گئے. حرص نے ان کو بخیل کر دیا. ناطہ توڑنے کو کہا تو انہوں نے ناطہ توڑ دیا. فسق و فجور کا حکم دیا تو انہوں نے فسق و فجور کر دیا. یعنی فرض کریں انسان اپنے اوپر مال خرچ نہیں کرتا، لیکن یتیموں پر، والدین پر، یعنی عزیز و اقارب پر خرچ کرتا ہے، تو کیا وہ بخیل ہوگا؟ وہ بخیل نہیں ہوگا. اپنے اوپر انسان کم خرچ کرے لیکن دوسروں پر زیادہ خرچ کرے. تو بخیلی کی ہدایت بھی کون کرتا ہے؟ بخیل انسان دوسروں کی فیاضی کی وجہ سے اپنے بخل پر پردہ ڈالنا چاہتا ہے تاکہ بخیلی کا بھانڈا نہ پھوٹے. بخیل شخص یہ چاہتا ہے کہ کوئی بھی حقوق کی ادائیگی میں ملامت نہ کر سکے، اس لیے ہر ایک کے سامنے اپنے وسیع اخراجات، کاروباری نقصانات، مانگنے والوں کی کثرت، اپنی پھیلی ہوئی ذمہ داریوں کو روتے رہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ جو ہے رونا ہی روتے رہتے ہیں، ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، ہاں تو کاروبار ہی ڈاؤن ہو گیا. تو وہ کس لیے کرتے ہیں؟ تاکہ ہمیں کسی کو کچھ دینا نہ پڑے. اللہ تعالیٰ دیتا تو کچھ زیادہ ہے. جی اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے، زیادہ دیتا ہے، لیکن کیوں دیتا ہے؟ کہ وہ آزمائش اللہ تعالیٰ کر رہا ہوتا ہے. یہ ان کے لیے بہت کڑی آزمائش ہے. جس کے پاس مال ہوتا ہے اس کی بھی آزمائش ہے، جس کے پاس مال نہیں ہوتا اس کی بھی آزمائش ہے. ایک لڑکی ہے تو وہ نا ٹھیک ٹھاک ہے،
खाती पीती है अपने लिए, यानी कि उनकी बेटियां 10,000 का सूट पहनती हैं, तो दूसरों को देने के लिए ना गंदे से कपड़े, कोई 1500 का सूट, कितना नहीं इंसान, मैं आपको एक बात बताऊं, हमें ना अगर हम दूसरों को मेंशन करने की बजाय ना अपनी इस्लाह करेंगे ना, तो हमारा माशरा हो सकता है हमें ही देखकर बेहतर हो जाए, ठीक है ना। हमें अपनी इस्लाह की फ़िक्र ज़्यादा करनी चाहिए। दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या कर रहे हैं, इनको छोड़ दें। ये है कि वो खुद इतना अच्छा पहनती हैं, जब किसी को देना होता है ना तो गंदे से कपड़े, यानी कि जो सस्ते वाले होते हैं वो कहेंगे वो हमारा ये माशरे का अलमिया है। आपने देखिए ज़लज़ले में हम लोगों ने घरों से क्या चीज़ें निकाली थी, जो हमारा रद्दी सामान था ना, वो यहाँ पे पड़ा हुआ था अहले में। मैं देख कर हैरान हो गई थी, इतना रद्दी सामान था, और उन्होंने उसमें से छांट कर वहाँ तक पहुँचाई थी चीज़ें, यानी जो ख़राब माल था फिर उन्होंने फेंका। इसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जब अपने बंदे को नेमत से सरफराज करता है तो वो चाहता है कि इसके ऊपर इसकी नेमत के असरार ज़ाहिर हो, यानी नेमत मिल जाने के बाद इस नेमत को ज़ाहिर करो, ख़ुद भी खाओ पियो, दूसरों को भी खिलाओ पिलाओ। अल्लज़ीना यबख़लून व यअमुरून अन्नास बिलबुख्ल, वो लोग जो बुखल करते हैं, लोगों को भी बुखल का हुक्म देते हैं। यानी इंसान अपने माल को अल्लाह ताला की देन समझने की बजाय अपनी तदबीर और काबिलियत का सरचश्मा समझने लगता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो खसलतें मोमिन में जमा नहीं हो सकती, बुखीली और बुरा इखलाक। बुखीली का ये नतीजा निकलता है कि तवाज़ु और शुक्रगुजारी का जज्बा बुखील के अंदर मुर्दा पड़ जाता है। ये दो जज्बे ही फ्याजी का असल मुहर्रक बनते हैं। वयक्तुमून मा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, अल्लाह ताला ने जो कुछ उन्हें अपने फ़ज़ल से दिया इसे छुपाते हैं। यानी इंसान इस तरह करते हैं जैसे अल्लाह ताला ने अपना फ़ज़ल ही ना उन पर किया हो। मसलन अल्लाह ताला ने माल दिया, माल वाला अपनी हैसियत से गिर कर रहे, ना अपने आप पर कुछ खर्च करे, ना घर वालों पर, ना हक़दारों पर, ना नेकी के कामों में भाग पर हिस्सा ले। तो अल्लाह ताला के फ़ज़ल को छुपाने से यहाँ मुराद इल्म को छुपाना भी है। यहूद ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात को छुपाया था जिसके दलाइल तौरात और अंजील में थे। उन्होंने अपने मालों में बुखल किया और लोगों को बुखल का हुक्म दिया। उन्होंने अंसार से कहा, अपने मालों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खर्च ना करो, हम तुम पर फ़िक्र का डर रखते हैं। वअतदना लिल काफ़िरीना अज़ाबन मुहीना, तो हमने काफ़िरों के लिए ज़लील करने वाला अज़ाब तैयार कर रखा है। किनके लिए? जो बुखील को माल से इंतहाई मोहब्बत है, इसकी ये आदत नहीं है कि लोगों के हकूक़ का ख्याल रखे, इन पर खर्च करे, वो हर तरह से नाशुक्री का इजहार करता है और अल्लाह ताला के फ़ज़ल पर पर्दा डाल के इसे छुपाता। वो कहता है, मैं ख़ुद फ़कीर हूँ, मेरे पास क्या है, इसे ज़ाहिर नहीं होने देता। वो अल्लाह ताला की नेमत का काफिर है, इसलिए इसे डराया गया कि हमने नाशुकरों के लिए ज़िल्लत वाला अज़ाब तैयार कर रखा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ करते थे कि अल्लाह हमें अपनी नेमत का शुक्रगुज़ार बना के इसे पाकर तेरी बड़ाई बयान करें, हमें इसे कबूल करने वाला बना और इसे हम पर मुकम्मल फरमा। आयत नंबर 38 है, वल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम रियाअ अन्नास वला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर वमन यकुनिश्शैतानु लहू करीनन फसाअ करीना। और जो लोग अपने माल लोगों को दिखाने के लिए खर्च करते हैं, ना वो अल्लाह ताला पे ईमान रखते हैं, ना आखिरत के दिन पर, और वो शख्स जिसका दोस्त शैतान बन जाए तो वो बहुत ही बुरा दोस्त है। यानी जमहूर उलमा के नज़दीक ये मुनाफ़िकों के बारे में नाज़िल हुई है ये आयत, क्योंकि रियाकारी निफाक में है। अल्लाह ताला ने रियाकारी को ऐसे लोगों का वतीरा बनाया जो अल्लाह ताला और यौम आखिरत पे ईमान नहीं रखते, जिनका साथी शैतान है। वो काफिर और मुशरिक है जो इस्लाम का तकिए के तौर पर इजहार करते हैं। इस वजह से इनका इन्फाक रियाकारी के लिए होता है। यानी वही लोग रियाकारी करेंगे ना कि जो आखिरत पर भरोसा नहीं करते, आखिरत का यकीन नहीं है उनको। तो रियाकार नाम और नमूद और शोहरत चाहते हैं ताकि इनकी सखावत की तारीफ़ हो, उन्हें अल्लाह ताला की रज़ा से दूर का कोई वास्ता नहीं होता। रियाकार का खर्च शाज़ो नादर ही हक़दारों के लिए होता है, क्योंकि हक़दार खर्च में नुमाइश के मौके नहीं होते। एक हदीस में है कि जिन 3 लोगों से जहन्नम की आग सुलगाई जाएगी वो यही रियाकार होंगे।
سیدنا سلیمان بن یسار رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ جب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے لوگ دور ہو گئے تو ان سے اہل شام میں سے ناتل نامی ایک آدمی نے کہا، اے شیخ آپ ہمیں ایسی حدیث بیان فرمائیں جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ تو انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ قیامت کے دن جس کا سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا وہ شہید ہوگا، اسے بلایا جائے گا، اسے اس کی نعمتیں جتوائی جائیں گی، انہیں پہچان لے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے جھوٹ کہا، بلکہ تو اس لیے لڑتا رہا کہ تجھے بہادر کہا جائے، تحقیق وہ کہا جا چکا۔ پھر حکم دیا جائے گا اسے منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو، یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور دوسرا شخص جس نے علم حاصل کیا اسے دوسروں تک سکھایا، قرآن کریم پڑھا، اسے لایا جائے گا، اسے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جتوائی جائیں گی، انہیں پہچان لے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے علم حاصل کیا، پھر اسے دوسروں تک سکھایا اور تیری رضا کے لیے قرآن مجید پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، تو نے علم اس لیے حاصل کیا کہ تجھے عالم کہا جائے، قرآن اس لیے پڑھا کہ تجھے قاری کہا جائے، سو یہ کہا جا چکا۔ پھر حکم دیا جائے گا اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تیسرا شخص وہ ہوگا جس نے اللہ تعالیٰ کی وسعت کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے اور اسے ہر طرح کا مال عطا کیا تھا، اسے بھی لایا جائے گا، اسے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جتوائی جائیں گی، وہ انہیں پہچان لے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے تیرے ہر راستے میں جس میں مال خرچ کرنا تجھے پسند تھا، تیری رضا حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، بلکہ تو نے ایسا اس لیے کیا کہ تجھے سخی کہا جائے، تحقیق وہ کہا جا چکا۔ پھر حکم دیا جائے گا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ دیکھو تینوں عمل کتنے اچھے ہیں، لیکن اگر ریاکاری ان میں پائی جائے گی تو وہ ضائع۔ کتنے بڑے عمل ہے، شہید کا رتبہ بہت زیادہ ہے، عالم کا رتبہ بہت زیادہ ہے۔ اس کے بعد جو خرچ کرنے والا اللہ کی راہ میں اس کا رتبہ بہت زیادہ ہے، لیکن اگر ہم دکھاوے کے لیے تینوں کام کریں گے تو تینوں ہی ضائع۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، اور وہ شخص جس کا دوست شیطان بن جائے تو وہ بہت ہی برا دوست ہے۔ یعنی شیطان اس کا دوست بنتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی اور آخرت پر ایمان سے خالی ہو جاتا ہے، یعنی آخرت پر ایمان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم عدولی ترک اطاعت کے لیے شیطان نے آمادہ کیا، اس نے بری باتیں انہیں خوبصورت بنا کر دکھائیں، برائیاں اچھائیاں بنا کر ان کے دلوں میں پھونک دیں۔ بدترین ہے وہ مصاحب اور ساتھی جو اپنے ساتھی کی ہلاکت چاہتا ہے، اسے ہلاک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آیت نمبر 39 ہے، وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا۔ ان کا کیا بگڑ جاتا اگر وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے اور جو اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے انہیں خوب جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا واضح کیا ہے کہ ایمان کا راستہ ہی محفوظ راستہ ہے۔ کیا حرج تھا کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے، ریاکاری کو چھوڑ کر اخلاص اور ایمان کا راستہ اختیار کرتے، نیک اعمال پر اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین رکھتے، اس سے جزا کی امید رکھتے اور جہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس جگہ اپنا مال خرچ کرتے، اللہ تعالیٰ کی رضا کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان مداد میں خرچ کرتے اور خرچ کے وہ راستے تلاش کرتے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے انہیں خوب جاننے والا ہے۔ کنہیں خوب جاننے والا ہے؟ جو خرچ کرتے ہیں، نیتوں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، ان کی نیتوں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، کون کیا حق رکھتا ہے کیا نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کسے ہدایت کی توفیق دی جائے گی کسے نہیں دی جائے گی۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے انہیں خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ متکبر، مغرور، بخیل، حریص لوگوں کو اپنی صرف تعلیم کا شعور دلایا تاکہ لوگ اپنے دل اور زندگی کے معاملات پر اللہ تعالیٰ کو گواہ محسوس کر کے ان برائیوں سے بچ سکیں۔
آیت نمبر 40 ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر ایک نیکی ہوئی تو اس کو دگنا کر دے گا، اپنے پاس سے بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال عدل کی خبر دی ہے اس آیت میں کہ وہ عادل ہے، ظلم سے پاک ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور وہ ہر ایک کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دے گا۔ مثقال ذرۃ سے مراد ذرا برابر بھی اس پر ظلم نہ ہوگا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور اگر ایک نیکی ہوئی تو اس کو بھی دگنا کر دے گا۔ یعنی ابن عمر فرماتے ہیں دیہاتیوں کے بارے میں الانعام کی آیت 160 اتری، کس نے پوچھا پھر مہاجرین کے لیے کیا ہے؟ فرمایا اس سے افضل آیت ہے، پھر یہی آیت پڑھ کر سنائی گئی، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، یقینا اللہ تعالیٰ کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ شعور اس لیے دلایا تاکہ لوگ اپنی نیکیوں کے حریص ہو جائیں اور برے اعمال کرنے سے بچ جائیں۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنے پاس سے بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اپنے پاس سے کون سا اجر ملے گا اللہ تعالیٰ سے؟ جنت الفردوس، جنت۔ اجر عظیم سے مراد جنت ہے۔ یا ارحم الراحمین ہمیں بھی رضا اور جنت نصیب فرما دے۔ آیت نمبر 41 ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ ہؤلاء شہیدا، پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں اور آپ کو ان پر گواہ لائیں۔ ایک دفعہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید پڑھ کر سنا رہے تھے۔ جب وہ اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ ہؤلاء شہیدا، پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو ان پر گواہ لائیں گے۔ فرمایا بس ٹھہرو۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے پانی جاری تھا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یعنی فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، پھر کیا حال ہوگا جب ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے۔ یعنی یہ کہہ کر اس طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ آج ایمان اور عمل کا سرمایہ نہیں، کفر اور بدعمالیاں ہیں۔ اس دن کیا حال ہوگا جب ہر قوم سے گواہ اٹھائے جائیں گے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں امت مسلمہ پر گواہ لایا جائے گا۔ قیامت کا منظر آنکھوں کے سامنے لایا جا رہا ہے کہ جب ہر امت کے اعمال پر گواہ کی پیشی ہوگی، بخل پر، کفر پر، فخر پر، اللہ تعالیٰ کے فضل کو چھپانے پر، دکھاوے پر اور بخل کی دعوت پر سب سے سچی گواہیاں ہوں گی، جن کا آخرت پر یقینی ان کے ساتھ بھی انصاف ہوگا، اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی پر جس کا وہ انکار کرتے تھے۔ اس وقت رسول کی نافرمانی کرنے والے چاہیں گے کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی اپنی بات چھپا نہ سکے گا، تو ہر امت کے گواہ کی حیثیت سے اس کے رسول کو بلایا جائے گا، جو گواہی دے گا کہ انہوں نے کیا ہمارے سوالے کیے یا کیسے کفر اور سرکشی کا ارتکاب کیا، تاکہ اس کی شہادت کے مطابق اس کا حساب ہو۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ ہؤلاء شہیدا، اور آپ کو ان پر گواہ لائیں گے۔ آپ سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ لایا جائے گا۔ یعنی کس پر لایا جائے گا؟ آپ کی امت پر لایا جائے گا۔ شہیدہ گواہ جو ایمان لایا اس کے ایمان پر، جس نے کفر کیا اس کے کفر پر، اور جو نفاق میں مبتلا ہوا اس کے نفاق پر گواہ لایا جائے گا۔ تو قیامت کے دن گواہی کی صورتحال اس حقیقت پر مشتمل ہوگی کہ فیصلہ کرنے والا کامل علم، کامل عدل اور کامل حکمت کا مالک ہے، اور وہ مخلوق میں سے سب سے زیادہ سچی شہادت کی بنیاد پر فیصلہ کرے گا۔ یہ شہادت انبیاء مرسلین کی شہادت ہوگی۔ آیت نمبر 42 ہے یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض ولا تکتمون اللہ حدیثا، جس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا رسول کی نافرمانی کی تمنا کریں گے کاش ان پر زمین برابر کر دی جائے اور اللہ تعالیٰ سے وہ کوئی بات بھی چھپا نہ سکے۔ یعنی کس دن یہ چیز ہوگی؟
قیامت والے دن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی ہولناکی کی مثال بیان کر کے کہہ رہے ہیں کافروں اور رسول کی نافرمانوں کی یہ آرزو اس وقت ہوگی کہ کاش انہیں زمین کے ساتھ ہی ہموار کر دیا جائے. اس لیے سامنے رکھا گیا کہ یہ سارا منظر اس لیے سامنے رکھا گیا کہ اس دن کوئی دل کی بات اپنے حالات اللہ تعالیٰ سے چھپا نہیں سکے گا. جب کچھ نہیں چھپے گا تو برا بدلہ ضرور ملے گا. وَلَا تَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا اور اللہ تعالیٰ سے وہ کوئی بات چھپا نہ سکیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے حشر کے میدان کی وحشت کو انسان کی تمنا میں رکھ دیا کہ اس دن لوگوں کی تمنائیں بدل جائیں گی. وہ انسان جو مرنا نہیں چاہتا, دنیا سے جانا نہیں چاہتا, قبر سے گھبراتا ہے, کل کے دن قیامت تمنا کرے گا کہ کاش زمین اس پر برابر کر دی جائے. اس کیفیت میں نہ اپنے تاثرات رب سے چھپا سکیں گے نہ اپنے اعمال. اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی کہ آج کا وقت ہے, فائدہ اٹھا لو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس رکوع کو سمجھنے, اس پر عمل کرنے والا بنائے اور اللہ تعالیٰ اپنے احکامات پر عمل کرنے والا بنائے اور نبی کی اطاعت گزار بنا دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک.